بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، نیکی کے احکام اور مسائل اس سلسلے کے مختلف جزئیات، باریکیاں، تفصیلات ہم اور آپ سنتے آ رہے ہیں۔ گزشتہ 3 درسوں میں ہم نے آپ کے سامنے اس مسئلے کی تفصیلات رکھی ہیں کہ کیا ہم خود نیکی کر کے دوسرے کو ثواب پہنچا سکتے ہیں؟ خود نیکی کر کے دوسرے کو ثواب پہنچا سکتے ہیں کیا؟ کل کے درس تک ہم نے ایسے کئی اعمال کا تذکرہ کیا جو اعمال ہم خود کریں تو ہمارے اعمال کا ثواب دوسروں کو پہنچے۔ میں آج آپ کے سامنے اس مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو اعمال اب تک ذکر جن کا آیا ہے، جیسے صدقہ و خیرات ہے، حج ہے، عمرہ ہے اور فرض روزوں کی یا نظر مانے ہوئے روزوں کی قضا کا مسئلہ ہے، ان کے علاوہ کیا کوئی اور عمل بھی کر کے کسی کو ہدیہ کر سکتے ہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں؟ یہ بات ہم اور آپ سن لیتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک بات ہے زندہ لوگوں کی بات ہے کہ میں عمل کروں اور میں کہوں کہ میرا یہ عمل کسی دوسرے زندہ انسان کو ثواب اس کا مل جائے، کتاب و سنت میں واللہ اعلم اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ ان اعمال کے علاوہ، ان اعمال کے سلسلے میں تفصیل گزر چکی ہے کہ صدقہ ہر آدمی کی طرف سے ہو سکتا ہے، حج زندہ انسان کی طرف سے اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ آدمی کمزور ہو یا بیمار ہو، سفر کرنے کی طاقت بیماری اور کمزوری کی وجہ سے نہ ہو۔ اس کے علاوہ واللہ اعلم کسی اور زندہ انسان کی طرف سے کوئی بدنی عبادت، ایک تو مال صدقہ ہے جو مالی عبادت ہے، دوسری چیز ہے بدنی عبادت، ہم اپنے بدن سے، اپنے اعضاء سے کوئی نیکی کریں اور اس کا ثواب کسی زندہ انسان کو دے دیں، اس کی کوئی دلیل واللہ اعلم کتاب و سنت کے اندر نہیں ملتی ہے۔ اور یہیں سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ کسی انتقال کر گئے انسان کے ایصال ثواب کے لیے، ہم اور آپ کسی انتقال کر گئے انسان کے ایصال ثواب کے لیے کیا کوئی نیکی اپنی ہدیہ کر سکتے ہیں کیا؟ ہم کسی انتقال کر گئے شخص کو اپنی نیکی ہدیہ کر سکتے ہیں کیا؟ یہ بات یاد رکھیں، انتقال کر گئے انسان کے حق میں دعا کرنا اور ان کے لیے استغفار کرنا یہ قرآن کی صریح آیت سے ثابت ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے بھی ثابت ہے کہ استغفار جو کیا جاتا ہے اور ان کے حق میں جو دعا کی جاتی ہے یہ بالکل کرنا چاہیے۔ قرآن و سنت اس سلسلے میں واضح ہیں، بات اس کی نہیں کی جا رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ میں کوئی نیکی کروں، جیسے مثال کے طور پر ہم نے بتایا کہ ہم اپنی زندگی میں جو اعمال کرتے ہیں، نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے یا طواف ہے یا دوسری جو نیکیاں ہیں ہم اور آپ کرتے ہیں، ایسی نیکیاں جو نیکیاں ہم اور آپ خود کرتے ہیں، ان نیکیوں کو کسی اور کو ہدیہ کر سکتے ہیں کیا؟ تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ اہل علم کے 2 موقف ہیں۔ اہل علم کے 2 موقف ہیں۔ ایک موقف اہل علم کا یہ ہے کہ چونکہ یہ ثواب اور عذاب کا معاملہ ہے اور ثواب اور عذاب کے معاملات غیب کے، اور غیب کے سلسلے میں ہمارا اور آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جو بات جتنی بتائی گئی ہم اتنی بات پر ایمان رکھیں، اتنا ہی کہیں۔
ثواب و عذاب کے فیصلے ہمارے تابع نہیں ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی جتنی باتیں بتائی ہیں اتنی ہی باتوں پر ہم اور آپ بس کر لیں، اور ان کے مطابق، اس قول کے قائل علماء کے مطابق، صدقہ و خیرات کسی کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن بدنی عبادتوں میں جو اپنے بدن سے ہم عبادت کرتے ہیں، بدنی عبادتوں میں یا تو حج اور عمرہ ہے، یا پھر روزوں میں سے جو فرض روزے ہیں ان کی قضا اگر باقی ہے، یا پھر نظر مانے ہوئے روزے ہیں، نظر ہو گئی ہے پوری لیکن روزے نہیں رکھے جا سکے ہیں، ایسے روزے رکھے جا سکتے ہیں میت کی طرف سے۔ ان کے علاوہ چونکہ کسی اور عمل کا ثبوت نہیں ملتا اس لیے ہم نہیں رکھیں گے۔ اگر ان کے علاوہ کسی عمل کا ثبوت ملتا ہے تو جس عمل کا ثبوت ملے گا وہ عمل ہم کریں گے، جس عمل کا ثبوت ملے گا بس وہ عمل ہم کریں گے، اس کے علاوہ کوئی اور عمل نہیں کریں گے۔ گویا ان اہل علم کا موقف یہ ہے، ان کا اسٹینڈ یہ ہے کہ بدنی عبادت کر کے کسی انتقال کر گئے انسان یا زندہ انسان کو ہم ہدیہ کرنا چاہیں تو انہی نیکیوں کو کر سکتے ہیں جن نیکیوں کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے، وہیں تک ہم اپنے آپ کو روک لیں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ لیکن وہیں اہل علم کی ایک دوسری جماعت ہے، ان کا موقف یہ ہے، ان کا اپنا اسٹینڈ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ صدقے کے سلسلے میں آئی ہوئی حدیث، جو حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی، جیسے ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر یہ پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کو فائدہ پہنچے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں، تو کہا ان اہل علم نے کہ یہ حدیث دلیل ہے کہ مال کے ذریعے جو بھی عبادت کی جا سکتی ہے، مال کے ذریعے جیسے بھی عبادت کی جا سکتی ہے، جو بھی کام مال سے جتنے نیکی کے کام ہوتے ہیں، صرف صدقہ نہیں، مال کے ذریعے جو بھی کام ہو سکتا ہے ساری عبادتیں انجام دی جا سکتی ہیں، ایک بات۔ اور دوسری طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کو، فرض روزے رکھنے کی جو دلیل ہے، جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ جو آدمی انتقال کر جائے اس حال میں کہ اس پر روزے ہوں تو اس کا اپنا ولی، قریبی رشتہ دار روزے رکھے گا۔ اس حدیث کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ یہ حدیث دلیل ہے کہ کسی بھی قسم کی بدنی عبادت کو ہم انجام دے کر نیکی صدقہ کر سکتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر حج کی دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں مال اور بدن دونوں شریک ہوتے ہیں، مالی اور بدنی دونوں کی مشترکہ عبادت کی یہ دلیل ہے۔ اور اس قول کے قائلین میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی قرآن کے سلسلے میں، قرآن پڑھ کر بخشنے کے سلسلے میں قائل ہیں۔ میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ اہل علم کا یہ دوسرا گروہ ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ یہی حدیثیں، جن حدیثوں کو اب تک ہم نے سنا کل کے درس تک، انہی حدیثوں کو بنیاد مانتے ہیں، لیکن ان حدیثوں کو صرف ان مسائل کے ساتھ خاص نہ مان کر وہ یہ کہتے ہیں کہ صدقے والی حدیث مالی عبادتوں کے لیے دلیل ہے، اور روزے اور حج والی حدیث بدنی عبادتوں کے لیے دلیل ہے، لہٰذا میت کے ثواب پہنچانے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے۔ جیسے ہم اور آپ سنتے ہیں نا، قرآن پڑھ کر بخش دینا، لوگ قبر کے پاس جا کر فاتحہ یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیتے ہیں، لوگ جو ہے مختلف قسم کے اعمال انجام دیتے ہیں، تو اہل علم کا موقف یہ ہے کہ بدنی عبادتیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں آپ اگر دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ اس بات کا حوالہ دیتے ہیں کہ ابن قیم قرآن پڑھ کر بخشوانے کے قائل ہیں، ایصال ثواب کے قائل ہیں، یا پھر اسی طرح درود پڑھ کر بخش دینا کہ میں 10 درود بخشتا ہوں، یعنی میں 10 درود پڑھتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ یہ ثواب فلاں کو پہنچ جائے، اور میں کیا کرتا ہوں سورہ اخلاص 4 قل 3 قل پڑھ کے میں
بخش دیتا ہوں، 4 قل پڑھ کے میں بخش دیتا ہوں، یا سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھ کے بخش دیتا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھ کے بخش دیتا ہوں، کسی آدمی کی انتقال کر جانے کے بعد قرآن پڑھوا کر بخش دیتا ہوں، 70 قرآن پڑھ کے بخشوا دیتا ہوں. یہ جو سلسلہ، یہ سارے مسائل اصل میں اسی بنیادی مسئلے پہ رکے ہوئے ہیں کہ کیا ان حدیثوں سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ بدنی عبادتیں بھی آدمی انجام دے کر کسی اور کو ہدیہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے. جن علماء نے یہ دلیل دی، یہ اس مسئلے کو دلیل بنانے کی کوشش کی، انہوں نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا. اور آپ میں سے شاید بہت سارے حضرات اس بات سے واقف بھی ہیں کہ اسی کے نتیجے میں جب کبھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہیں، جز تقسیم کر دیے جاتے ہیں، سارے آنے والے لوگ بیٹھ کر ایک ایک جز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے میت کو بخش دیا ہے. یا مدرسے کے حفاظ کو، چھوٹے بچوں کو مکلف کر دیتے ہیں اتنے قرآن بخشوا دو. یا پھر یہ کام یہ بھی کرتے ہیں، گھروں کے اندر مختلف قسم کے دانے چنے تقسیم کر دیے جاتے ہیں کہ اتنے 1000 تسبیحات پڑھ کے بخش دو. یاد رکھیں شکلیں الگ الگ ہیں، کوئی قرآن پڑھ کر بخشتا ہے، کوئی قرآن پڑھوا کر بخشتا ہے، کوئی قرآن کی کوئی سورت پڑھتا ہے یا پڑھوا کر بخشتا ہے، کوئی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے بخش کے آتا ہے، کوئی درود پڑھ کر بخش کر آتا ہے، کوئی آدمی کچھ اور پڑھ کے بخش کر آتا ہے. اور وہیں کچھ لوگ تسبیحات بیٹھ کر حلقہ بنا لیتے ہیں، بیچ میں بہت سارے چنے کے دانے یا کوئی بھی دانے اکٹھا کر لیتے ہیں، کنکریاں اکٹھا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد گننا شروع کرتے ہیں، گنتے گنتے 1000 تسبیح 1,00,000 تسبیح بخشتے ہیں، مختلف قسم کی نیکیاں کر کے بخشنے کا اہتمام کرتے ہیں. یہ بات میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، گرچہ بعض اہل علم نے ان حدیثوں کو دلیل بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس سلسلے میں صحیح موقف دلائل کی روشنی میں یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جن اعمال کے سلسلے میں کہا ہے وہی اعمال ہم کسی انتقال کر گئے آدمی کو ہدیہ کر سکتے ہیں. ان اعمال پر دوسرے اعمال کو قیاس کرنا، دوسرے اعمال کو ان پر قیاس کر کے یہ کہنا کہ دوسرے اعمال بھی انجام دیے جا سکتے ہیں، واللہ عالم یہ قول مرجوح ہے، دلیل کی روشنی میں کمزور ہے. اس لیے یہ بدنی عبادت، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، چاہے وہ ذکر و اذکار ہو، یا وہ تسبیحات ہوں، یا کوئی بھی اچھی بات سکھانے کا معاملہ ہو، اپنے بدن سے کی گئی نیکی دوسرے کو بخشنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. اس سلسلے میں قرآن مجید کی یہ آیت بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی ہے. آدمی نے خود کوشش کی ہے بدنی عبادتوں کے سلسلے میں، خود کوشش اگر انسان کیا ہو تو ملتا ہے. جب انسان نے خود کوشش نہیں کی تو صرف اس آیت سے ہم انہی صورتوں کو مستثنا کریں گے، الگ کریں گے جن کا ثبوت احادیث کے اندر ملتا ہے. اور احادیث میں جن اعمال کا تذکرہ آیا وہ ہم نے کل کے درس میں آپ کے سامنے ذکر کیے. اب ان سے آگے بڑھ کر مزید کسی عمل کو اس میں زبردستی داخل کرنا یہ درست نہیں ہوگا. آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اپنے چہیتے قرابت دار رشتہ دار صحابہ انتقال کر گئے. نبی علیہ السلام کے صحابہ اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد باحیات رہے. انتقال کر جانے والے اپنے قرابت داروں کو ثواب پہنچانے کا جذبہ اللہ کے نبی کے اندر کتنا نہیں ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس قدر زیادہ اپنے بھائیوں کو ثواب پہنچانے کے معاملے میں حریص نہیں ہوں گے، لالچ نہیں ہوگا ان کے دلوں کے اندر. لیکن آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کے صحابہ سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے ان اعمال سے ہٹ کر قرآن پڑھ کر بخشوانے وغیرہ کے سلسلے کو جاری کیا ہو یا ایسی بدنی عبادتوں کے سلسلے میں عام فتویٰ دیا ہو. واللہ تعالی اعلم. اگر اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے تو پھر ہمارا اور آپ کا اس طرح آگے بڑھ کر یہ ثواب اور عذاب کے مسائل ہیں، اس میں جتنی باتیں آئی ہیں اس پہ نہ رک کر آگے بڑھ کے کچھ اور چیزوں کو لینا واللہ اعلم یہ صحیح موقف نہیں ہوگا. گرچہ بعض اہل علم اس کے قائل ہیں جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، لیکن اس کے مقابلے میں دیگر اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ دلیل میں جتنا آیا ہم اسی پہ رک جائیں تو یہی بہتر ہے. آپ سوچیں اس کا سیدھا نتیجہ یہ بھی تو ہوگا کہ اب ہوگا یہ کہ ہر آدمی، ہر صاحب حیثیت
اپنی طرف سے کچھ لوگوں کو مکلف کر دے گا کہ میں اتنا پیسہ دے دوں گا، میرے فلاں کے لیے اتنے قرآن بخش دو، تمہیں پیسہ دے دوں گا، تم کھڑے ہو کر ہمیشہ نماز پڑھتے رہو اور نماز پڑھ کر ہمارے اپنے والد صاحب کو بخشتے رہو، تم ایک کام کرو قرآن پڑھو، قرآن بخشتے رہو۔ اس طرح لوگ کیا کریں گے؟ زندگی بھر جو آدمی نیکیاں کر نہ سکا یا بھرپور نہ کر سکا یا بہت زیادہ نہیں کر سکا، پیسہ دے کر اس کے بعد اس کی زندگی اس کے لیے نیکیاں خریدنے کی کوشش کریں گے، اور شریعت اسلامیہ میں ایسا کوئی طرز عمل نہیں۔ قرآن مجید کے ان الفاظ کو آپ اہمیت دیں، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کیا ہو، اور اس سے ہٹ کر اگر کسی شکل کو آپ مستثنیٰ کرنا چاہتے ہیں تو وہی مستثنیٰ کریں جس کا حدیث میں تذکرہ آیا ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر آپ ایسے عام کر دیں کہ کوئی بھی آدمی پیسے کے ذریعے کسی آدمی کو اجرت پر رکھ لے اور جو نیکی چاہے کرواتا جائے، بخشواتا جائے، تو پھر وہ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى کا مفہوم کہاں باقی رہ جائے گا؟ انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی، اس کا معنی و مطلب کہاں باقی رہ جائے گا؟ لہٰذا یہ قرآن پڑھ کر، قرآن کی کوئی سورت پڑھ کر، درود پڑھ کر، یا پھر یہ کہ ذکر و اذکار تسبیحات پڑھ کر یا نماز پڑھ کر کسی کو بخشوانے کا جو عمل ہے، صحیح قول کے مطابق بے دلیل عمل ہے۔ قرآن و سنت کے دلائل اس کی تائید میں نہیں، بلکہ قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، یہ سورہ نجم کی آیتیں اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے اس مسئلے کو صاف کرتی ہیں کہ اس مسئلے کو اس قدر زیادہ عام کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ حاضرین گرامی، 4 دن پہلے ہم نے آپ کے سامنے یہ عنوان شروع کیا تھا کہ کیا اپنی نیکی کسی کو ہدیہ کر سکتے ہیں؟ تو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ 2 صورتیں تو ایسی ہیں کہ ہماری مرضی نہیں بھی ہو تو وہ خود بخود دوسروں کو منتقل ہوگی نیکی۔ کیسے منتقل ہوگی؟ ایک صورت کہ اگر ہم نے کسی پہ ظلم کیا اور مظلوم مر گیا، توبہ مظلوم مر گیا معافی تلافی سے پہلے، تو پھر ہماری نیکیاں مظلوم کو قیامت کے دن دے جائیں گے، اس میں ہماری مرضی کا کوئی دخل نہیں ہوگا، ہم چاہ کر بھی روک نہیں پائیں گے۔ دوسری صورت جس میں ہم نیکی دوسروں کو دے سکتے ہیں یا دیتے ہیں، ہماری مرضی کے بغیر بھی وہ دے جاتی ہے، وہ ہمارے اپنے والدین، ہمارے اپنے اساتذہ اور ہمارے اور آپ کے وہ خیر خواہ جو ہمیں اچھی باتیں سکھلاتے بتلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمیں بھی پوری نیکی دیتے ہیں، لیکن ہماری مرضی ہو نہ ہو، لیکن ہمارے اپنے ان خیر خواہوں کو بھی خود بخود نیکی دے دیتے ہیں۔ ان 2 سے آگے بڑھ کر اپنی مرضی سے کیا ہم کسی کو نیکی ہدیہ کر سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے صدقہ ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے۔ جتنا ہم صدقہ کریں، زندہ آدمی مردہ آدمی کی طرف سے جو چاہیں صدقہ کریں، تو یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوگا، ان کو ثواب مل جائے گا، ہمارا ثواب ہم نے ان کو دے دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر حج ہے، کسی بھی انتقال کر گئے شخص کی طرف سے کر سکتے ہیں، اور زندہ انسانوں میں سے جو بیمار ہیں، سفر کی استطاعت نہیں رکھتے، بوڑھے ہیں، سفر کی طاقت نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کی طرف سے کر سکتے ہیں، حج کا یہ ثواب بھی ان کو پہنچ جائے گا۔ تیسرے نمبر پر اگر فرض روزوں کی قضا باقی ہے یا نظر مانے ہوئے روزوں کو ادا کرنا باقی ہے، اگر کوئی وارث یہ رکھتا ہے اور رکھنا چاہیے وارث کو، اگر روزہ رکھتا ہے تو پھر ایسی صورت میں جو آدمی جس کے قرض باقی تھی، قضا باقی تھی، اور جس کی نظر کا تقاضا پورا کرنا باقی تھا، اس کی طرف سے یہ ادا ہو جائے گی۔ اتنی ہی باتیں، اس کے علاوہ واللہ عالم قرآن و سنت کے اندر ہم اور آپ کو اس کا تذکرہ نہیں ملتا کہ ہم اس کو بنیاد بنا کر دیگر کئی اعمال اس کے ساتھ جوڑ لیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں نیکیوں کو کرنے کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔